آج کی 10 اہم ترین خبروں پر مشتمل IBC اردو کے خصوصی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبوق سید۔ آج بدھ کا روز ہے اور تاریخ ہے 5 فروری 2025، جبکہ شعبان المعظم کی آج 6 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کراچی ایئرپورٹ سے گداگری کے لیے سعودی عرب جانے والا مسافر گرفتار۔ خیبر پختونخوا میں میٹرک کے امتحانات ملتوی۔ مفتی عبدالقوی کی بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کو شادی کی پیشکش کا جواب آ گیا۔ موبائل نہ دلانے پر 13 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ کرم ایجنسی میں فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت ازسر نو انتخابات کا اعلان کرے۔ حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، غزہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر اٹھے گا۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 اور بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ پاکستان کا چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات خریدنے کا فیصلہ۔ مقبولیت میں چیٹ GPT کو پیچھے چھوڑ دینے والی نئی انٹرنیٹ ایپ آ گئی۔ لاہور سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ پولیس اہلکار کا ساتھیوں کے ہمراہ 2 خواتین کے ساتھ گھر میں گھس کر مبینہ طور پہ اجتماعی زیادتی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا ہے کہ پارٹی کے بانی عمران خان نے بھی اگر بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے امام پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کون ہوں گے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ FIA نے کراچی ایئرپورٹ سے گداگری کے لیے سعودی عرب جانے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ FIA حکام کے مطابق کارروائی میں گرفتار کیے گئے ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا۔ حکام کے مطابق ملزم پہلے بھی گداگری میں ملوث ہونے پر سعودی عرب سے ڈی پورٹ ہوا تھا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت اسکریننگ جاری ہے۔ اس دوران گداگری کی غرض سے مسافر کی سعودی عرب جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ثانوی تعلیمی بورڈ نے پورے صوبے میں رمضان المبارک میں ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے، تاہم امتحانات اب رمضان کے بعد ہوں گے۔ چند روز قبل مفتی عبدالقوی نے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کے دوران بھارت کی معروف رقاصہ و اداکارہ راکھی ساونت کے اسلام قبول کرنے کی تعریف کی اور انہیں شادی کی پیشکش کی تھی، جس پر اب راکھی ساونت نے جواب دیا ہے۔ راکھی ساونت نے مفتی عبدالقوی کی شادی کی پیشکش پر جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو کسی مولانا سے شادی کے لیے مر رہی ہوں، قوی صاحب آپ کے نام میں ہی قوی آتا ہے، میرے لیے کویتا یعنی شاعری لکھیے۔ سجاول کے گاؤں میں لڑکے نے موبائل فون نہ دلانے پر خودکشی کر لی۔ والد علی حسن کا کہنا ہے کہ 13 سال کے بیٹے نے موبائل فون نہ دلانے پر خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ ضلع کرم میں جرگے کے فیصلے کے مطابق فریقین نے اسلحہ سرکاری حکام کو جمع کرانے کا طریقہ کار کمشنر کوہاٹ کو جمع کروا دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسلحہ حوالگی میں معاونت کریں گے۔ فریقین حکومت کے پاس جمع کرایا گیا اسلحہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت دیکھ سکیں گے۔ فریقین کو قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی، جس کے لیے حکومت لائسنس جاری کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مستعفی ہو کر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان اسد قیصر کی رہائش گاہ پر عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت بھی پوری ہوئی، اس پر مشاورت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی مداخلت اور دباؤ قبول نہیں۔
خالد قدومی نے کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں سلو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حقوق کا سودا نہیں کریں گے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ کی سرزمین سے واپس جانا پڑے گا۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 اور بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ کشمیر پاکستان کا ہمیشہ حصہ رہے گا۔ مظفر آباد میں کشمیری عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کسی غاصب فوج کو نہیں، کشمیر کے عوام کو کرنا ہے۔ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ محسن نقوی نے دورہ چین کے موقع پر چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی و آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نئی سروس نے چیٹ جی پی ٹی، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسی مقبول ایپس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چینی کمپنی ڈیپ سیک کے نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI چیٹ بوٹ R1 نے مقبولیت میں چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 28 جنوری کو جب R1 کو متعارف کروائے ہوئے محض 8 دن ہوئے تھے تو اس کا نام گوگل ٹرینڈز پر 24 گھنٹوں کے لیے سب سے مقبول آئٹم کی حیثیت سے موجود رہا۔ اس نے چیٹ جی پی ٹی، لاما، جیمینائی اور کو پائلٹ جیسی AI ٹرمز کو پیچھے چھوڑا اور دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ لاہور سے انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں پولیس اہلکار نے ساتھیوں کے ہمراہ 2 خواتین کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین سے زیادتی کے واقعے کا مقدمہ تھانہ رائے ونڈ سٹی میں درج کر لیا گیا۔ پولیس اہلکار ارسلان اینٹی رائٹ فورس میں تعینات ہے، جسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ملزمان نے 2 خواتین کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کی اور ان کی برہنہ ویڈیو بھی بنائی۔ پولیس اہلکار کی جانب سے خواتین پر جسم فروشی کے الزامات عائد کیے گئے۔ خواتین کی جانب سے ملزمان پر 37,000 روپے لوٹ کر لے جانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ پولیس اہلکار سادہ لباس میں ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ 5 دیگر ساتھی بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں کہ پارٹی کے بانی عمران خان نے بھی بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں جنید اکبر کا کہنا تھا کہ سیاسی کارکن ہوں، سیاسی نوکر نہیں، غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے بھی بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ چوروں کو پارٹی میں برداشت نہیں کریں گے، سیاست کو کاروبار نہیں بنائیں گے، ہر کارکن کی رپورٹ بانی PTI تک پہنچاؤں گا۔ آج تفصیل سے بات کرتے ہیں اسماعیلی کمیونٹی کے رہنما اور پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے بارے میں۔ اعلامیے کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال 4 فروری کو پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ انتقال کے وقت شاہ کریم کے اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے 3 بیٹے رحیم آغا خان، علی محمد آغا خان اور حسین آغا خان ہیں، جبکہ ایک بیٹی زہرا آغا خان ہیں۔ مولانا شاہ کریم کی نماز جنازہ لزبن میں ہی ادا کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم تدفین کے مقام اور وقت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تاریخ اور وقت کا اعلان انتظامات کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر لیڈرز اور امامت انسٹیٹیوشنز کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ جماعت کے ارکان سے درخواست کی گئی ہے کہ جب تک انہیں مدعو نہ کیا جائے وہ نماز جنازہ میں ذاتی حیثیت میں شرکت نہ کریں۔ نماز جنازہ کو براہ راست دکھائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر دنیا بھر میں جماعت خانوں میں خصوصی دعائیں شروع کر دی گئی ہیں۔ نئے پیشوا کے اعلان تک اسماعیلی کمیونٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر درود کی تسبیح جاری رہے گی۔ پرنس کریم آغا خان کے 40ویں موقع پر مسلم روایات کے تحت خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ دوسری جانب
روایات کے تحت ان کے جانشین یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت امام کے بغیر ہوئی ہو۔ جیسے ہی امام اس جسمانی دنیا سے رخصت اختیار کرتے ہیں، ان کی روحانی روشنی ان کے نامزد جانشین کو منتقل ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ 1400 برس سے قائم ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب اسماعیلی کمیونٹی مولانا شاہ کریم کی زندگی اور ان کے ورثہ کی تکمیل کرتی ہے، وہ شکر گزار ہے۔ ساتھ ہی وہ حاضر امام کے نور اور محبت سے تحفظ کا احساس کرتی ہے۔ پرنس کریم آغا خان اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 49ویں امام یعنی روحانی لیڈر تھے۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تھے۔ پرنس کریم آغا خان 11 جولائی 1957 میں امام بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر محض 20 برس تھی۔ پرنس کریم کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان اسماعیلی تھے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی زندگی پسماندہ طبقات کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے صرف کی۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہے تھے کہ اسلام ایک دوسرے سے ہمدردی، برداشت اور انسانی عظمت کا مذہب ہے۔ پرنس کریم نے پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی خدمات انجام دیں۔ مثالی خدمات پر پرنس کریم آغا خان کو نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔